تو اچھی آواز سے اچھا کلام سننا. اچھی آواز سے کیا کہا میں نے؟ اچھی آواز سے اچھا کلام سننا. میں اس کے حوالے سے آپ کو اس وقت صرف ایک حکایت سنا دیتا ہوں. ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، آپ کو ایک حکایت سنا دیتا ہوں. حضرت سیدنا قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی، یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اور حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد، دہلی میں قطب صاحب کا مزار ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو حضرت شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، انفاس العارفین میں واقعہ موجود ہے. آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، مہربانی، اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے. چشتی حضرات سماع سنتے ہیں، قوالی سنتے ہیں. نقشبندی حضرات نہیں سنتے. قوالی کیا تھی؟ اچھی آوازوں میں اچھا کلام پڑھا جاتا تھا، یہ باجے گاجے شامل نہیں تھے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز قطب صاحب بابا صاحب نے یہ سازوں کے ساتھ قوالی نہیں سنی. مل کر، جس کو کورس کہتے ہیں، اچھی آوازیں ملا کے اچھا کلام پڑھنا، اس طرح ہوتا تھا. یہ ساز وغیرہ بعد میں لوگوں نے شامل کیے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں حضرت قطب صاحب کے مزار پر گیا. یہ ہوئے ابھی 200 سال کچھ عرصہ ہوا ہے، حضرت قطب صاحب کو 700-800 سال ہو گئے. دہلی میں ان کے مزار پر گئے تو دیکھا کہ خواجہ صاحب قطب صاحب اپنی قبر سے باہر نکلے ہوئے، اپنی قبر سے اونچی، اس پہ تعجب نہ کیجئے گا، قبر سے باہر رہے اور اوپر دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے بھی اوپر دیکھنا شروع کیا تو ایک تخت تھا بڑا خوشنما، بہت اچھا تخت. اس پر ایک بزرگ تھے، فرشتے اس تخت کو لائے اور حضرت قطب صاحب کی قبر کے پاس رکھا. حضرت قطب صاحب اٹھ کر وہ تخت پہ آنے والے بزرگوں سے گلے ملے، بیٹھ کے باتیں ہوتی رہیں. باتیں کر کے وہ تشریف لے گئے، تخت اوپر چلا گیا. مجھے حضرت نے فرمایا قریب آ جاؤ. میں قریب ہوا تو میں نے پوچھا یہ کون تھے جو تخت پر آئے تھے؟ تو فرمایا یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند تھے. نقشبندیوں کے سرخیل حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند تھے، مجھ سے کچھ مشورہ کرنے آئے تھے. اشارے کیا ہیں ذرا دھیان سے سننا. حضرت نقشبند نقشبندی سلسلے کے بزرگ، حضرت قطب صاحب چشتی سلسلے کے بزرگ. پہلی بات تو یہ بتا دی کہ ایک ہی ہے، یہ سلسلے سارے سب ایک ہی مرکز سے فیض لے رہے ہیں، سب میں نبی پاک کا فیض ہے. یہ جو کہتے ہیں نہیں جی وہ زیادہ اور یہ کم، یہ بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے. چاروں میں نبی کا نور ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت نے پہلے تو یہ بتا دیا. دوسرا فرمایا شعر سنتے ہو؟ کہا نہیں. ان کا سن لیا کرو، شعر بھی سن لیا کرو، اور اچھی آواز جمع ہو جائے تو اور اچھی بات ہے. ان کے ذہن میں خیال تھا نا کہ یہ سماع سنتے تھے قوالی، تو فرمایا ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے، اچھی آواز میں اچھا کلام سن لیا کرتے تھے. اچھی آواز میں اچھا کلام. اب نعت شریف ہو، حمد ہو، منقبت ہو، اچھی آواز ہو، پروفیشن بن گیا آج کل، تو کاروبار بن گیا نا. نعت خوان زیادہ تر نوٹ خوان بن گئے، سب ایک جیسے نہیں ہیں. تو اچھی آواز میں ادب سے اچھا کلام سننا یہ بری بات نہیں ہے.
ہاں آپ نامحرم سے غلط کلام سنیں ساز باجے گاجے کے ساتھ تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی چشتی سلسلے میں تو قوالی ہوتی ہے اور ان کے ہاں ہارمونیم طبلہ وغیرہ شامل ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے آپ کو احتیاطاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو آداب جانتے ہیں، جو اب اس آداب کی فہرست کیا ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ جو آداب جانتے ہیں سننے اور سنانے کے، سنانے والے بھی سننے والے بھی، ان کا معاملہ اور ہے۔ یہ جو سڑک پر قوالی ہو رہی ہے، ہال وغیرہ میں ہو رہی ہے، اس کا کوئی گنجائش نہ وضو ہے نہ کلام کی حالت کیا ہے۔ اس کو اگر درست کہا جائے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ تو ادب آداب کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ وہ جو کرتے ہیں ان کا معاملہ اور ہے۔ لیکن ہم اپنی طرف سے غلط کو جائز کر سکتے، اونچی کہہ دیجئے، ہاں اولیاء کا معاملہ اور ہے، وہ جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ذہن میں رہے، ان کی بات عام لوگوں پر لگائی جا سکتی نہیں۔ عام جو قوالی ہو رہی ہے یہ صرف شور شرابہ ہے، آداب کے ساتھ ہو، سننے والے بھی سنانے والے بھی باوضو ہوں، صحیح کلام ہو، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کو صحیح کہا جائے گا؟ تو اچھی آوازیں اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی، تو ان آوازوں سے قرآن کو سجا کے پڑھو، نعت شریف سجا کے پڑھو، بجائے اس کے کہ غلط کلام پڑھا جائے، نامناسب کلام پڑھا جائے تو اس کی گنجائش نہیں۔ تو یہ بات آپ نے سنی کہ جنتیوں کو، چونکہ سما کا ذکر آ گیا تو میں نے اتنی بات کر دی۔ اب جو جنت میں مزے لینا چاہتے ہیں ان کو ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اچھے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں تک تو بیان ہوا۔ آج مجھے کئی برس ہو گئے ماہ شوال میں، رمضان کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ رمضان میں عمرہ کو جاتے تھے وہ 10-12 شوال تک واپس آ جاتے تھے، اور حاجی یکم ذیقات سے جانا شروع ہوتے تھے۔ تو یہ درمیان میں 15-20 دن ہوتے تھے جن میں رش نہیں ہوتا تھا، کیونکہ عمرہ ویزا نہیں دیا جاتا تھا رمضان کے بعد، تو رش نہیں ہوتا تھا، تو میں ان دنوں میں جاتا تھا۔ اب ویزا اوپن ہو گیا ہے، صرف اوپن ہی نہیں ہوا بلکہ محرم کی شرط ختم کر دی ہے، اکیلی عورت کو بھی جانے کی اجازت دے دی ہے انہوں نے، تو رش ہونے لگ گیا۔ لیکن اب میں رش کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ مدینہ جانا چھوڑ دوں، تو جانا تھا جمعہ پڑھ کر، لیکن جہاز کی سیٹ کا مسئلہ، جمعے کے دن دوپہر 3 بجے جہاز تھا، تو نہ ادھر جمعہ پڑھ سکے نہ ادھر، تو میں جمعہ رات کو چلا گیا تھا۔ تو مجھے 2 جمعے کراچی سے ناغہ رہا، وہ دونوں جمعے مدینہ منورہ میں ادا کیے۔ 10 دن کے لیے گیا تھا مگر 2 راتیں زیادہ مل گئیں، واپسی پر بھی سیٹ کا مسئلہ ہوا تو آگے کرانا پڑا۔ الحمدللہ 13 تقریباً ملا کے 13 دن ہو گئے، حاضری کی سعادت ملی، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک رات جا کے عمرہ کرایا، باقی سارا ٹائم مدینہ منورہ رہا۔ ان کی مہربانی مجھ جیسے گناہگار کو بھی اجازت دے دیتے ہیں آنے کی۔ میری عادت ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں دعا میں کسی کو نہیں بھولتا،
جتنے نام یاد آتے ہیں وہ نام لے دیتا ہوں، جن کے نام یاد نہیں آتے ہیں بغیر نام کے، مگر کوئی شخص مجھے دیکھ کے مسکرایا بھی ہو، کوئی میرے لیے کسی نے اچھی سوچ بھی ہو، بھلے دنیا میں کبھی نہ ملا ہو، میں اس کے لیے بھی دعا کر دیتا ہوں۔ آپ سب کی طرف سے نوافل بھی پڑھے، دعائیں بھی کی، سلام بھی کیا، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ عام طور پر جاتا تھا تو جتنا ٹائم ملتا ہے ضرور ایک قرآن شریف والد، کبھی والدہ کی طرف سے، کبھی والد صاحب کی طرف سے، اس مرتبہ 2 مرتبہ سعادت مل گئی، وہاں روزانہ صلاۃ التسبیح کی بھی سعادت ملتی رہی۔ اللہ تعالی یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما لے اور حضور راضی ہو جائے۔ انہوں نے نوازا، انعام بھی دیے، لوگوں کی زبانی خوشخبریاں بھی سنی۔ اگر واقعی وہ سچ ہیں تو ان کا کرم ہے، اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار 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 وہاں کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ ملے بہت سے لوگ محبت والے، بہت سے ملے۔ آج کل بیماری ہو گئی ہے یہ فوٹو کھینچنے کی، سیلفی۔ اب وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس بندے کے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں۔ ہمارے لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہر کوئی ہجوم لگا رہا ہے۔ اور پہلے تو ہوتا تھا آ کے کہتے تھے جی میرے لیے دعا کر دیں، کہتے ہیں جی ایک فوٹو بنا دیں۔ یہ حال ہو گئی، ادب ختم کر دیا ان لوگوں نے۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق دے۔ وہاں بیٹھے بھی ساری دنیا سے باتیں کر رہے ہیں، کس بارگاہ میں آئے ہو؟ کچھ تو خیال کرو، کس بارگاہ میں آئے ہو؟ یہاں سب سے بڑی نیکی ہی ادب ہے۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ مہنگائی بہت ہو گئی ہے وہاں پہ، ہوٹل بھی مہنگے، کرائے بھی مہنگے، چیزیں بھی مہنگی۔ وہ لوگ بھی اب کورونا میں 3 سال نہیں کمایا تو انہوں نے کہا اب آ رہے ہیں لوگ، کماؤ۔ اللہ تعالی آسانیاں فرمائے۔ پیچھے کیا کچھ ہوا، لوگ خبریں بھیجتے رہے، ٹی وی تو وہاں پر چینل نہیں کو دیکھوں کہ خبر ملے، فون پر سوشل میڈیا پر خبریں ملی، اتنا افسوس ہوا۔ یہ وطن جس کو اسلام کے عملی نفاذ کے لیے حاصل کیا تھا، لاکھوں قربانیاں دی تھیں، گاڑیوں کی گاڑیاں لاشوں سے بھری ہوئی آئی تھیں، کتنی عورتوں نے اپنی پارسائی بچانے کے لیے جانیں قربان کی تھیں۔ ہم نے اس ملک کو پا کر اس دین کو ہی بھلا دیا، خدا کو ہی بھلا دیا، نبی کو بھلا دیا۔ ہمارے لوگ کرسی کے متوالے ہو گئے، کرسی کے پجاری بن گئے، کسی ایک شخص کے لیے وہ باتیں کرنے لگ گئے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان کا دماغ صحیح ہے۔ کوئی ہے جس کو کرسی بچانی ہے، کوئی ہے جس کو کرسی دوبارہ حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں پورے ملک کو جس طرح بدنام کیا ہے، بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ پھر یہاں پر ٹیکس کے حوالے سے، لوٹ مار کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے جو حالات، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گننے کو فرصت نہیں، اور کچھ ہیں جن کے پاس اتنا نہیں کہ لقمہ ڈال سکیں۔ حالات، گورنمنٹ کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے، ان کو اپنی فکر ہے۔ مجھے بتائیں ایسے میں ہم کیا کریں؟ سدھرنے کا ہم نام نہیں لے رہے۔ رمضان آئے گا مسجدیں آباد کریں گے، رمضان چلا جائے گا مسجدوں کو بھول جائیں گے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، شریعت و سنت کے احکام پر ہم عمل نہیں کرتے، پھر ہم روتے ہیں کہ نہیں جی مہنگائی ہے، بے امنی ہے، مہنگائی کے ساتھ ساتھ جناب خوف ہے، حالات خراب ہیں، بجلی گیس یہ وہ، یہ سب ہماری شامت اعمال ہے۔ حکمرانوں کو خدا یاد نہیں، ہمیں بھی بھول گیا ہے کیا؟ ہم نے بھی بلا دیا ہے، تو پھر ہم بھی ان جیسے ہو گئے۔ ہمیں کیوں ایسے حکمران مل رہے ہیں کہ ہم سدھر نہیں رہے، ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں رہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی فوج، آپ کی عدلیہ، آپ کے ادارے،
جب تک ان سب میں سچ نہیں آئے گا ان میں بہتری آ سکتی۔ بستیاں ویران ہوتی ہیں برائی سے، قومیں تباہ ہوتی ہیں ظلم سے، نافرمانی سے، بد اخلاقی سے۔ جب قوم کے اخلاق بگڑ جائیں، جب قوم کی تعلیم بگڑ جائے، قوم کا حال تو پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں، بستیاں ویران ہوتی ہیں برائیوں سے، بدکاریوں سے۔ ہمارے اندر دونوں برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ کیا حال ہو گیا مسلمان لڑکیوں کا؟ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، نوجوانوں کا کیا حال ہو گیا۔ یہ ہم نے جب اپنا حال کر لیا تو بتائیں پھر ہمارے اندر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہم توبہ بھی نہیں کرتے، ہم سچ بولتے بھی نہیں، ہم سچ کے لیے آواز بھی نہیں لگاتے۔ تو یہ جتنے ہیں، یہ 2-2,500 جتنے بھی سیاست کے ممبران ہیں، صوبائی قومی اسمبلیوں کے، ان کا کوئی ایمان ہے؟ آج اس کے ساتھ ہیں، کل اس کے ساتھ ہیں، جدھر بھی چڑھتے سورج کی پوجا ان کا کام۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے سیٹ لیتے ہیں تو کس لیے؟ کروڑوں کمانے کے لیے لیتے ہیں، وہ آپ کی خدمت کے لیے نہیں لیتے۔ آپ ان کے لیے مظاہرے کرو، احتجاج کرو، وہ آپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ تو کیا ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے؟ اور خدا کا اعلان ہے جب تک ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت کو نہیں بدلے گا۔ سوچئے اگر یہ وطن نہیں رہا تو کیا ہم رہیں گے؟ ہماری عدلیہ ہو، افواج ہوں، پارلیمنٹ ہو، ادارے ہوں، ہر ایک کو اللہ سے ڈر کر سچ کو اپنانا چاہیے، عدل کو اپنانا چاہیے۔ کسی کی طرفداری، کسی کی جانبداری، کسی کی رعایت، ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام حل ہے عملی طور پر، اگر اس پر عمل کیا جائے تو، ورنہ جو دنیا جانتی ہے اسلام سے بہترین دین کوئی نہیں ہے، لیکن جب عمل نہیں ہوگا تو پھر اس کی بہتری ہم کو حاصل ہو سکتی نہیں۔ جو بھی کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، اور ابھی تک سدھرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، نہ قوم سدھر رہی ہے، نہ لیڈر سدھر رہے ہیں، اور باقی رہا جو حال، تو اگر ہم نے توبہ نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ان ظالموں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں نبی کا سچا وفادار بنا دے، ہمیں وطن کا دوست بنا دے، اور ہم اس کے لیے عمل کریں، سب، ہر شخص۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوران بہت سی ہستیاں چلی گئیں دنیا سے، انڈیا میں، پاکستان میں۔ علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب بڑی اچھی کتابیں لکھتے تھے، بڑے اچھے سنیت کا درد رکھنے والے عالم، دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب رضا الدین صدیقی صاحب برطانیہ میں، ان کا انتقال ہو گیا۔ پیر کمال میاں سلطانی صاحب کی والدہ انڈیا میں انتقال کر گئیں۔ حضرت مولانا شاہ تراب الحق صاحب کے بیٹے شاہ سراج الحق وہ انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ دنیا سے گئے، اللہ تعالی ان اہل ایمان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ میرے پیچھے شاہ صاحب لے آتے ہیں، وہ ہمارے نوجوان فاضل مولانا حامد رضا میروی صاحب کو مجھے پتہ چلا ہے ایک جمعہ انہوں نے پڑھایا ہے، اور ایک شاید مولانا شہزاد ترابی صاحب نے پڑھایا۔ بہرحال ان کی مہربانی، وہ تشریف لائے، آپ لوگوں نے ان کا بیان سنا ہوگا۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملتی ہے، میں جاتا ہوں تو حاضری کم ہو جاتی ہے، مسجد تو وہی ہے، حضرت خطیب اعظم تو موجود ہیں، تو آیا کرو، رونق رکھا کرو، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ملک رمضان صاحب کہتے ہیں جی 100 روپے مسجد کے لیے جملہ